سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے 15 رمضان کو سیدہ کے گھر حسن جیسا قرآن اترا، جسے قرآن نے بنص قرآن رسول کا بیٹا کہا۔ اس بادشاہ پہ تاریخ میں چند الزام لگائے گئے اور میں اس دہلیز کی وکالت کرتے ہوئے الزامات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا الزام اس بادشاہ پہ یہ لگایا کہ شاید امام حسن کو جنگ کرنی نہیں آتی تھی، اور اس لیے امام حسن نے جنگ کی بجائے صلح کے رستے کو اختیار کیا۔ انتہائی اجرت بھی ہے، جلدی بھی ہے، لیکن آپ کے سامنے جامع نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ پہلے جواب کا میں یہیں پہ سوال کا جواب دوں، امام حسن نے صلح کی نہیں، امام حسن سے صلح کی گئی۔ اگر آپ بیدار ہوں تو میں سرکار دوں، بالکل ایسے ہی جیسے امام حسین نے جنگ کی نہیں، امام حسین سے جنگ کی گئی۔ اگر امام حسن کی جگہ امام حسین بھی ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا، اور اگر امام حسن امام حسین کی جگہ پہ ہوتے تو بالکل وہی کرتے جو حسین نے کیا۔ مصلحت تھی، ہے حکمت ہے امامت کی۔ نبی نے صلح حدیبیہ کی کیوں کی؟ حکم تھا، کیونکہ جنگ اور ہے، جہاد اور ہے۔ معصوم کبھی بھی جنگ نہیں کرتا، جہاد کرتا۔ جہاد گردنیں کاٹنے کو نہیں کہتے، یہ تو جہاد کا فلسفہ آج تبدیل کر دیا گیا نا، کہ جہاد کہتے ہیں لڑنے کو، جنگ و جدال کا نام جہاد نہیں۔ جہاد نکلا جہد سے، جہد کہتے ہیں کوشش کو، آخری کوشش تک جانا کہ دشمن گر جائے، اور پھر دشمن اگر آپ کی جان پہ حملہ کر دے پھر آپ نے دفاع کرنا ہے۔ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ دفاع میں ہوئی ہیں، کبھی بھی اسلام نے کسی کے گھر جا کے حملہ نہیں کیا۔ جنگ اور ہے، جہاد اور ہے۔ اس میں اور آسان، انتہائی پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائے، اور آسان کر دیتا ہوں۔ چھری ڈاکو کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے۔ ڈاکو چھری چلاتا ہے زندگی ختم کرنے کے لیے، ڈاکٹر اسے چلاتا ہے زندگی بچانے کے لیے۔ یہی فرق ہوتا ہے جنگ اور جہاد میں۔ جب غیر معصوم کرے گا تو وہ گردنیں کاٹے گا، جب معصوم کرے گا تو پھر مولا علی کی تلوار کا یہ زندہ معجزہ تھا کہ مولا علی کی تلوار جو تھی وہ اس گردن پہ نہیں چلتی تھی جس کی پشت میں کوئی مومن ہو۔ مالک اسکر نے آگے مولا سے سوال کیا تھا، مولا یہ آپ کی ذوالفقار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دے کے چلتی، نسلیں دے کے چلتی، خاندان دے کے چلتی ہے۔ رہی بات یہ کہ شاید امام حسن علیہ السلام کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی، ایک ہی جملہ کہوں تو میرا خیال اسی میں شجاعت ساری بند ہو جائے گی۔ جناب حسن کی شجاعت کی اس سے بڑی مثال میرے پاس کوئی نہیں کہ عباس حسن کے شاگرد تھے، جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ سرکار ابوالفضل العباس کو نیزہ اٹھانا، تیر چلانا اور تلوار چلانی امام حسن نے سکھائی تھی، جس کی زندہ عملی ثبوت یہ ہے کہ جب جنگ صفین میں جناب عباس زندگی کی پہلی لڑائی لڑنے گئے تو امام حسن ٹیلے پہ کھڑے ہو کے عباس کو لڑنا سکھا رہے ہیں۔ اور کتاب کے جملے ہیں کہ جنگ جمل میں جب مولا امیر المومنین نے دیکھا اور محمد حنفیہ کو بھیجا، محمد ان پہ حملہ کر، محمد حنفیہ علی کے بیٹے حملہ کرنے کے لیے گئے تو سامنے سے تیز تیروں کی بچھاڑ آئی، اتنی تیروں کی بارش ہوئی کہ محمد بن حنفیہ کے قدم ہٹے۔ محمد قدم ہٹا رہے تھے یا بجلی کسی تیزی سے حسن سامنے سے گزرے اور حسن نے جا کے حملہ کر دیا۔ جب حسن نے حملہ کیا، جب حملہ واپس آیا تو اس وقت محمد حنفیہ نے یوں سر جھکایا، ماتھے پہ پسینہ، چہرے پہ شرمندگی کے اثرات، علی کے سامنے آ کے سر جھکا کے کھڑے ہوئے۔ علی قریب آئے، محمد بن حنفیہ کے بازو پکڑے، سر کو اٹھایا، سینے سے لگا کر، تو کیوں شرمندہ ہو رہا ہے؟ اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے کہ تو حملہ نہ کر سکا اور حسن نے حملہ کر دیا۔ محمد تو نہیں جانتا، تو میرا بیٹا ہے، وہ رسول کا بیٹا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو ہے میرا بیٹا، وہ ہے بنص قرآن رسول کا بیٹا۔ جنگ صفین میں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرات کی پوری گھاٹ امام حسن نے خالی کروائی تھی۔
لاکھوں کے لشکر سے پانی کا قبضہ امام حسن نے چھڑوایا تھا. جب علی کے نوکروں نے آ کے مولا امیر المومنین کو خبر دی تھی مولا دشمن نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے اور آپ کے لشکر کو پانی نہیں پینے دیتا, جناب حسن جلدی سے اٹھے اور زین رکھی. جب زین رکھی امام حسن کو تو مولا امیر المومنین نے پوچھا حسن کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا بابا ابھی تو آپ کے نوکروں نے آ کے بتایا کہ انہوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے. مولا انہیں نہیں پتا پانی میری ماں کا حق ہے اور ماں کے حق پہ حسن کسی کا قبضہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. لڑنے کے طریقہ امام حسن کو مکمل تھی, حکمت تھی میرے بادشاہ امام حسن علیہ السلام کے پاس, کیونکہ یزید نے امام حسن کا لشکر خرید لیا تھا. یزید امام حسن کے معاویہ امام حسن کا لشکر خرید چکا تھا اور امام حسن علیہ السلام کو خبر تھی کہ اگر حاکم شام نے یہ لشکر خرید لیا تو پھر بالکل میرا قتل ویسے ہی چھپ جائے گا جیسے قتل رسول چھپ گیا. امام حسن علیہ السلام نے حکمت سے کام لیا. اور یہ جو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ یزید کے باب سے امام حسن نے صلح کی تھی, جنگ جتنی دیر مرضی چلے جنگ کے اختتام پہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جنگ ختم کرو, دونوں فریقین شرطیں منواؤ. بھئی جنگ جتنی دیر مرضی چلے آخر میں شرائط منوائی جاتی ہیں. یہ امام حسن کی حکمت تھی, تلوار اٹھائے بغیر شرطیں منوا رہا ہے. امام حسن کے دہلیز پہ کاغذ اور قلم آیا. اور یہاں پہ میں ایک جملہ کہوں, ایک جہاد ہوتا ہے جہاد بالسیف تلوار سے, ایک ہوتا ہے جہاد باللسان زبان سے, ایک ہوتا ہے جہاد بالقلب قلم سے جنگ. امام حسن نے کی ہے قلم سے جنگ, یعنی کہ جو کام صفین میں علی کی تلوار کر رہی تھی کاغذ کی تحریر پہ حسن کی قلم کر رہی تھی. اب میں وہ جنگ سنانا چاہتا ہوں جو امام حسن علیہ السلام نے کی. کاغذ قلم امام حسن کی دہلیز پہ آیا, حسن آپ شرطیں منوائیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. جب کاغذ قلم دہلیز پہ آئے امام حسن نے اسی وقت نانے کی قبر کی طرف منہ کر کے کہا نانا حسن تو جنگ جیت گیا, یہ وہی نہیں ہے جنہوں نے تجھے انکار کیا تھا. تو کہتا رہ اللہ کاغذ قلم, انہوں نے تجھے نہیں دیا. امام حسن کے سامنے تحریر آئی. امام حسن نے کہا پہلی شرط لکھی جائے, آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. تاریخی حقائق آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. یہ کہہ کے امام نے کہا تو شرط مان, یہ پڑھی ہے حکومت, تو شرط مان میں حکومت دیتا ہوں. ان کی نظر تھی حکومت پہ, ان کی نظر تھی تخت اور تاج پہ. امام نے حکومت کا لالچ سامنے رکھا, فرمایا شرط مان, مان اس شرط کو. اس نے حکومت کے لالچ میں جلدی جلدی دستخط کر دیے. یہ نہیں دیکھا کہ حسن کتنی بڑی جنگ جیت گئے. حسن نے شرط منوا کے تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ اس سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ یہ سنت پہ عمل کرتا تھا. اگر اس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق تھا تو اس نے اس شرط پہ بحث کیوں نہیں کی کہ یہ کس چیز کی شرط ہے, میرا کوئی عمل ثابت کر جو قرآن اور سنت کے خلاف. اب حاکم شام کے پیچھے اس کا ایک تیز ترین مشیر کھڑا تھا. اس نے اس کے کان میں, عمر بن عاص میں نام لے لیتا ہوں, اس نے آ کے حاکم شام کے کان میں کہا صرف اس کی شرط نہیں ماننی, ایک شرط ہم بھی لکھوائیں گے. اس کا کون سی شرط؟ اس کا تو اپنی طرف سے شرط ایڈ کروا کہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. اس نے فوراً کہا حسن دیکھیے شرائط برابر مانی جائیں گی, ایک شرط آپ نے منوائی ایک میں منواؤں گا. امام حسن کا کون سی شرط؟ اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. زندگی قربان کروں بصیرت دیکھنا امام کی. امام مسکرانا شروع ہو گئے. اس نے کہا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ امام نے کہا اس کا مطلب ہے تو مان رہا ہے ان کی سیرت قرآن کے مطابق نہیں تھی. ہائے ہائے ہائے, اگر ان کی سیرت قرآن کے مطابق تھی تو پھر علیحدہ سے شرط لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اسی شرط کو تسلیم کر. اس کا تیسری شرط لکھے. امام نے کہا تیسری شرط یہ ہے آج کے بعد کوئی ممبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا. بند کرو یہ سب و شتم ممبروں سے. قطن میرے بابے کے خلاف کوئی زبان نہیں کھلے گی. اٹھاؤ یہ تخت میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے. تخت دے دیا, تاج دے دیا. دو ہی چیزیں پڑی تھیں. اگر امام امامت چھوڑتے اور حکومت رکھتے, یا حکومت چھوڑتے اور امامت رکھتے. امام نے حکومت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا کیونکہ دنیا سج کے حکومت کے روپ میں امام کے سامنے آئی تھی.
امام نے سجی ہوئی دنیا کو اپنے دروازے سے یہ کہہ کے اٹھا کے بھیج دیا، چل اٹھ کسی اور کا دروازہ دیکھ، تجھے نہیں پتا تجھے میرے بابے نے طلاق دی ہے، اور جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہوتی ہے۔ حکومت کو دروازے سے بھیج کے امام نے امامت کے منصب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ لیا۔